دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ مظہر بھائی سے اختلاف کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور مزہ بھی نہیں آتا مجھے. تو بڑی بزمزگی کے ساتھ اپنے لیے، ان کے لیے نہیں، ہوپ فلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے قریب بھی جانا چاہیے. ایک سفارتی اور قوموں کا جو رویہ ہوتا ہے ریاستوں کا کہ وہ کس طرح چلتی ہیں اس سے منسلک ہے، اور دوسرا ہماری اپنی جوڈیشل کمیشنز اور انکوائری ٹیمز کی جو ہسٹری ہے اس سے منسلک ہے. پہلا، سفارتی نظام پاکستان کا جو ہے وہ نارمل ملک کا نہیں ہے. ہمارے سفارتی نظام میں فوج بھی انوالوڈ ہے، سیاستدان بھی انوالوڈ ہیں، بیوروکریٹس بھی انوالوڈ ہیں. معذرت یہاں آپ کو روک رہی ہوں، آج مریم صاحبہ نے کیوں کہا کہ اسد مجید صاحب کو بھی اس کے اندر شامل کریں، نوئنگلی کہ وہ اگلے آپ کے فورن سیکرٹری ہیں؟ اس کا تو جواب مریم بی بی خود بہترین دے سکتی ہیں. انالیسس کیجئے کہ کیوں، وائی مطلب انہوں نے کانٹروورشل بنانے کی ان کو کوشش تو کی ہے. وہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ ایسی کی ہیں جس سے ان کا جو تجربہ کاری کی کمی ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن اور اس کو معاف تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھ آتی تجربہ نہیں ہے. عمران خان نے تو یہ ساری حرکتیں 3.5 سال بطور وزیر اعظم گزارنے کے بعد کی ہیں، تو وہاں پہ ذرا زیادہ فوکس رہے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اب لوگ کہیں گے یہ پھر سے میں جو ہے پی ایم ایل نون کے حق میں بول رہا ہوں. نہیں، کچھ بھی آپ حق میں، آپ میرٹ پہ بات کرتے ہیں. جو مجھے سمجھ آتی ہے، سفارتی اور ریاستی نظام میں آپ اگر ہر چیز جو سیاسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہو اس کو آپ سیریس لے لیں اور اپنے اوپر حاوی کر لیں، تو آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ کل کو جتنے بھی آنے والے وزیر اعظم ہوں گے وہ کہیں گے کہ جیسے ہی میری وکٹ تھوڑی کمزور ہوگی میں کہہ دوں گا چین جو ہے یہ لونز کا پریشر اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے. یہ سعودی عرب نے پیسے ہمیں اس لیے نہیں دی کیونکہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے. ایران جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے بلوچستان میں اس لیے کہ وہ حکومت گرانا چاہ رہا ہے. مطلب طالبان ہمارے جو بھی آئے گا وہ ایک اپنا نیریٹو بنا مطلب یہ بھول جائیں گے کہ ان کے اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ بھول جائیں گے کہ عدم اعتماد منظور ہوئی تھی ان کے خلاف. کیوں ضروری ہے؟ میں مظہر بھائی اگر میں ختم کر لوں، جی کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے لمبی کہانیاں گڑنے کا شوق ہے، تو میں ذرا ٹائم تھوڑا سا لوں گا آپ کی اجازت سے. ویری کوئکلی دیکھیے، سفارتی اور ریاستی نظام میں آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ سیاسی مقاصد کے پیچھے آپ سنجیدہ کیبلز اور سنجیدہ افسران جن کا 30 سال کا تجربہ ہو ان کو آپ کنٹروورشل بنا دیں. اس بات کو الگ چھوڑ دیں. یہ یاد رکھیے یہ ملک الحمدللہ اس ملک کو حمود الرحمان کمیشن سے نوازا گیا، اس ملک کو ایبٹ آباد کمیشن سے نوازا گیا، اس ملک کو فیض آباد کمیشن سے نوازا گیا، اس ملک کو کوئٹہ کمیشن سے نوازا گیا. ان رپورٹوں کا نتیجہ اگر کوئی مجھے بتا دے کہ بہت سارے سبق سیکھے ہم نے اور معاملہ ٹھیک ہو گیا، ریاست میں اصلاحات آ گئیں، فوج نے فوج کا کام کیا، سیاستدان سچے ہو گئے، بھٹو صاحب سے شروع کرنا پڑے گا. فارن پالیسی میں مشرف بھائی کنٹروورشل ہونا تو بڑی اچھی بات ہے. طارق فاطمی صاحب کو دیکھ لیں، ڈان لیکس پہ فارغ ہوئے تھے، اس وقت وہ آپ کی سفارتکاری کا چہرہ ہے.